Adab, welcome again to Tasawwur or Imagine, the Ecological Entrepreneurship Podcast. My name is Fayaz. So as you know, today we're going to talk about culture, and more specifically, three things about culture. What is culture? How do we compare culture and science? What is the relationship between science and culture? And then how do we use culture? So, thanks again for tuning in. What is culture? For the longest time, I wasn't able to comprehend culture. مجھے خود بھی کلچر سمجھ نہیں آتا تھا، حالانکہ کافی ٹائم سے یہ اس ورڈ کا استعمال ہوتا تھا. ہر کوئی بولتا تھا کلچر امپورٹنٹ ہے، کلچر کو ویلیو دو، کلچر کو پرزرو کرو، کلچر کے لیے وہ کریں گے، کلچر کے لیے یہ کریں گے. تو مگر انفارچونیٹلی مجھے کافی ٹائم تک سمجھ نہیں آیا کہ کلچر ایگزیکٹلی کس چیز کو کہتے ہیں. یہ کیونکہ کئی بار لینگویج کی بات ہوتی تھی، کئی بار ڈانس یا میوزک کی بات ہوتی تھی، کئی بار بلڈنگز کی بات ہوتی تھی، کئی بار میوزیمز کی بات ہوتی تھی، کئی بار نیچرل ہیریٹیج کی بات ہوتی تھی. تو بہت سارے الگ الگ طرح سے کلچر کے بارے میں بات کی جاتی تھی. تو مگر سمپل طریقے سے کلچر کو کیسے سمجھیں گے اور اس کے ساتھ ہمارا کیا ریلیشن شپ ہے، یہ مجھے کافی ٹائم تک نہیں سمجھ میں آیا. تو مجھے کافی وقت لگا اس کو گہرائی میں سمجھنے میں، اور حالانکہ یہ بہت سمپل چیز ہے، مگر انفارچونیٹلی ایز ہیز ہیپنڈ ان آور پریزنٹ ڈے کانٹیکسٹ، ایوری تھنگ ہیز بین کمپلیکیٹڈ سو مچ دیٹ وی ہیو لاسٹ دا بیسک انڈرسٹینڈنگ آف تھنگس. تو اینی وے، کافی ایکسپیریمنٹیشن اور تبادلہ خیال کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کلچر از بیسکلی ڈیپر سائنس. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ کسی بھی جگہ کا کلچر، فار ایگزامپل کشمیری کلچر از دی کیومولیٹو ایکسپیرئنس آف آل دا پیپل ہو ہیو ایور لیوڈ ان کشمیر. اور جتنے بھی لوگ کشمیر میں آج تک رہے ہیں، ان کا جو زندگی کا تجربہ رہا ہے، اس تجربے کے بیس پہ، وہ ایکسپیریمنٹس کے بیس پہ، انہوں نے جو یہاں کے لیے طور طریقے ایجاد کیے کہ یہاں اس جگہ میں کیسے رہنا چاہیے. فار ایگزامپل اس جگہ میں کیا کھانا چاہیے، کیا پینا چاہیے، کس ٹائم کھانا چاہیے، کس ٹائم پینا چاہیے، کیسی کھیتی ہونی چاہیے، کیا اگانا چاہیے، کہ جو قدرتی وسائل ہے ان میں سے کس چیز کا کیسے استعمال ہونا چاہیے، یہاں کے گھر کیسے ہونے چاہیے، یہاں کی زبان کیسی ہونی چاہیے، یہاں کے ہمارے آپس کے طور طریقے، ریلیشن شپس کیسے ہونے چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے کیا قاعدے قانون ہونے چاہیے، ہمارے بیچ میں اگر مسئلے کھڑے ہو جاتے تو ان کو کیسے سلجھانا چاہیے، یا اس جگہ میں عبادت کیسے ہونی چاہیے. تو ایسی بہت ساری چیزیں جو ہیں جو انسان کی زندگی کو کامیاب بناتی ہیں، تو وہ چیزیں کلچر کہلاتی ہیں. تو جیسے میں بول رہا تھا، تو یہ کلچر از ڈیپر سائنس، اینڈ آئی ووڈ سے مچ ڈیپر سائنس. تو کیونکہ یہ جتنے بھی آج سے پہلے ہزاروں لاکھوں سال سے جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں، الگ الگ جگہوں میں رہ رہے ہیں، اور اس الگ الگ جگہوں میں جو ان کا رہنے کا تجربہ ہے اور اس سے جو انہوں نے سیکھا ہے، پریکٹیکل لائف ایکسپیرئنس سے جو سیکھا ہے، اس کو انہوں نے پھر اگلی جنریشنز کو زبان میں، آرکیٹیکچر میں، کھیتی میں، کہانیوں میں، کہاوتوں میں اگلی جنریشن کو پاس کرتے تھے. تو اس چیز کو کلچر کہتے ہیں، اور یہ اس طرح سے چلتا ہے. تو فار ایگزامپل اس میں ایک خاصا ہی چیز جو ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے یا کوئی اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کی تکلیف کیسے دور ہوگی، اس کی تکلیف کے لیے
قدرت نے کیا وسائل دیے ہیں اس پرٹیکولر ریجن میں، تو وہ بھی کلچر کا حصہ ہے. تو کافی وسیع چیز ہے ایک انسان کو زندگی کیسے جینی ہے اور ایک خوشحال، کامیاب اور صحت مند زندگی کیسے جینی ہے کسی بھی پرٹیکولر ایریا میں. اس چیز کو کلچر بولتے ہیں، اور اگر کسی کو یہ سیکھنا ہے تو اس کو وہاں کا کلچر اسٹڈی کرنا پڑے گا، اسٹڈی ہی نہیں مگر اس کو اپنانا پڑے گا. تو یہ تو ہوا پہلا جو ہمارا سیکشن تھا آج کے بات چیت کا کہ واٹ از کلچر، کلچر کیا ہے. تو دوسرا جو اس کا پڑاؤ ہمارا ہے کہ سائنس اور کلچر کو کیسے، ان کا کیا رشتہ ہے. تو جیسے میں بول رہا تھا کلچرل وزڈم از اے مچ 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 ڈیپر سائنس، کیونکہ یہ پریکٹیکل سائنس ہے. تو ابھی کا جو ماڈرن سائنس ہے جس نے انفارچونیٹلی، جس کی وجہ سے کافی جگہوں میں ہمارا جو کلچر ہے اس کو تھوڑا ڈیمین کیا جا رہا ہے یا اس کی ویلیو کم ہو رہی ہے اور اس کو میوزیمز میں بند کر دیا جاتا ہے، اور ایک نیا لائف سٹائل اپنایا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر ایک جیسا ہر جگہ، جو کہ صحیح نہیں ہے. مگر فی الحال ہم سائنس کی بات کرتے ہیں. جو ماڈرن سائنس ہے، یہ جو ابھی کا سائنس ہے جس کو ہم اکثر سائنس کی نظر سے دیکھتے ہیں اس معاشرے میں، آج کل کے معاشرے میں، وہ ہے قریب 300 سال کا تجربہ. تو وہ 300 سال کے تجربہ ہے، اور جو کلچرل وزڈم ہے یہ ہزاروں لاکھوں سال کا تجربہ ہے. تو آپ خود ہی اندازہ لگائیے کہ یہ جو 300 سال کا بچہ ہے اور لاکھوں سال کا جو تجربہ ہے، دونوں میں کیا کمپیرزن ہوگا. اسی لیے سائنس میں روز نئی چیزیں آ رہی ہے، روز نئی چیزیں آ رہی ہے. آج ہم کو بولا جا رہا ہے یہ آ گیا تو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا الٹا اثر ہو جاتا ہے، اور پھر ہم کو بولا جا رہا ہے نہیں اب یہ دوا ہے تو اب ہم وہ کھاتے ہیں، پھر اس کا کہیں اور سے الٹا اثر نکلتا ہے. پھر کہتے ہیں نہیں اب یہ ویکسین ہے تو وہ لگاتے ہیں تو پھر اس کا کہیں سے اور سے الٹا اثر آتا ہے. تو اتنی جلد بازی میں جو ہے ماڈرن سائنس کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. میرے اندازے میں ہم کو پہلے کلچرل وزڈم پہ دھیان دینا چاہیے، اپنا توجہ دینی چاہیے. تو کلچرل وزڈم کوئی پرانی ڈیڈ چیز نہیں ہے. کلچر ایک لیونگ چیز ہے. فار ایگزامپل کشمیری کلچر جو ہے، کشمیر میں رہنے والے تمام لوگوں کا ملا جلا ایکسپیرینس ہے، اور آج کل جو کشمیر میں رہ رہے ہیں وہ اس میں اپنا تجربہ ایڈ کر رہے ہیں، نئی چیزیں اس میں ایڈ ہو رہی ہیں. تو کلچر بھی انسانوں کی طرح ایک لیونگ چیز ہے اور آگے بڑھتی ہے. تو نئی چیزیں آتی ہیں اس کے اندر، اور آنی بھی چاہیے. انسانوں کو تجربہ کرتے رہنا چاہیے. مگر میرا جو کہنے کا مقصد تھا کہ جو روز نئی چیزیں آ رہی ہیں اور روز وہ نئی رنگ برنگی چیزیں ہم پہ مسلط کی جاتی ہیں اور ہم ان کے پیچھے بھاگتے ہیں. پرانی جو ہمارے پاس ٹائم ٹیسٹڈ چیزیں ہیں ان کے برعکس ہم نئی رنگ برنگی چیزوں پہ اوپر کا استعمال کرنے لگتے ہیں، اور پھر ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے. تو چاہے صحت کے رنگ سے دیکھیں یا سٹریس لیولز کے رنگ سے دیکھیں یا جنرل کوالٹی آف لائف اور کوالٹی آف ایکالوجی مور امپورٹنٹلی جو ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے بہت ریپڈ ریٹ سے، تو وہ ہمارے لیے ایک الارم بیل ہونی چاہیے اس لحاظ سے. تو کلچر بھی سائنس ہے، یہ نئی چیز بھی سائنس ہے. نئی تکنیک ہو رہی ہے، پیدا ہو رہی ہے، اور نئی وہ کیا کہیں گے اس کو، یہ جو تجربے ہو رہے ہیں ہونے چاہیے، آگے بڑھتے رہنا چاہیے. مگر جو میرے حساب سے جو چیز کلچرل وزڈم اور سائنس کی میل کھاتی ہے وہ چیز صحیح ہے. جیسے ابھی کی جو کٹنگ ایج سائنٹیفک ڈسکوریز ہے اور کلچرل وزڈم ہے، اس چیز پہ ایگری کرتے ہیں کہ انسان ایک اسپیشل کریشن ہے، اور انسان کے اوپر ذمہ داری ہے ایولیوشن کو آگے بڑھانے کی، پرابلمز کو سالو کرنے کی، چیلنجز کو فیس کرنے کی. تو یہ چیز پہ دونوں ایگری ہو گئے ہیں تو بہت اچھا. مگر اگر جہاں سائنس
اور کلچرل وزڈم میں اگر کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے تو میں ترجیح دوں گا کلچرل وزڈم کو وہاں پہ، کیونکہ کلچرل وزڈم لاکھوں سالوں کا تجربہ ہے، اور سائنس ابھی 200-300 سال سے چل رہا ہے، اور ابھی جیسے دنیا میں چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں اس میں کافی سارے مفاد پرست لوگ بھی اور مفادات لوگوں کے جڑے ہوئے ہیں اس سسٹم کے ساتھ، چاہے وہ ہم ایگریکلچر کا سسٹم دیکھیں، ہیلتھ کیئر کا سسٹم دیکھیں، ایجوکیشن کا سسٹم دیکھیں، یا اور باقی بزنس کیپٹلزم اس کے سسٹمز دیکھیں. تو یہ دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا ہو گیا سائنس اور کلچر کے بیچ میں جو کیا ریلیشن شپ ہے. تو اس سے ہم پہنچتے ہیں تیسرے پڑاؤ پہ ہمارے آج کے، وہ چیز کہ کلچر کا استعمال کیسے کریں. تو کلچر کا استعمال جیسے میں کہہ رہا تھا یہ ایک پورا زندگی جینے کا طریقہ ہے، کہ ایک صحت مند، خوشحال اور کامیاب زندگی جینے کا طریقہ کسی بھی جگہ پہ اگر آپ کو جینی ہے. اگر آپ کشمیر میں رہتے ہیں تو اگر آپ کو یہاں صحت مند، کامیاب اور خوشحال زندگی جینی ہے تو آپ کو یہاں کا کلچر سمجھنا پڑے گا اور اس کو اپنانا پڑے گا. ایسے ہی اگر آپ کشمیر سے باہر جاتے ہیں، کسی اور جگہ پہ جاتے ہیں، تو وہاں کا آپ کو کلچر سمجھنا پڑے گا اور اس کو اپنانا پڑے گا، تبھی آپ وہاں صحت مند، خوشحال اور کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. تو چاہے آپ کو مکان بنانا ہے تو یہ آپ کو کلچر بتائے گا، چاہے آپ کو رشتے بنانے ہیں یہ آپ کو کلچر بتائے گا، چاہے آپ کو کوئی سوسائٹی میں کوئی کام کروانا ہے یا کرنا ہے یہ آپ کو کلچر بتائے گا، چاہے آپ کو فیملی کے لیے کچھ کرنا ہے یہ آپ کو کلچر بتائے گا کہ کیسے ہوتا ہے یہ کام، چاہے آپ کو کوئی بزنس کرنا ہے وہ آپ کو کلچر بتائے گا، چاہے آپ کو کوئی بھی آپ کو خدا نخواستہ کوئی صحت کے رنگ سے پریشانی ہے وہ آپ کو کلچر بتائے گا کہ یہ پریشانی کیسے دور ہوگی. تو ہر چیز کا تو ہر چیز کے بارے میں انفارمیشن، نہ خالی انفارمیشن بٹ اس کا علاج، ہر پریشانی کا علاج، ہر بیماری کا علاج، ہر کام کا نسخہ، ہر کامیابی کا، ہر کام کرنے کا طریقہ، ہر کام کرنے کا ٹائم. آپ کھیتی کرنا چاہتے ہیں تو کون سی چیز یہاں کامیاب رہے گی، کون سی کھیتی کامیاب رہے گی، اور کون سا بیج بونا ہے، کس ٹائم پہ بونا ہے، کس ٹائم پہ کاٹنا ہے، کیسے سٹور کرنا ہے، کب تک سٹور کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو کلچر میں مل جائیں گی. تو اگر مختصراً اگر آپ کو ایک صحت مند، خوشحال اور کامیاب زندگی بتانی ہے کسی بھی جگہ میں، تو آپ کو وہاں کا کلچر مدد کرے گا سب سے پہلے. تو اس لیے کلچر خاصا ہی امپورٹنٹ ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ خاصی امپورٹنٹ ہے. تو ہمارا جو یہ کانورسیشن کا سیریز ہے وچ از ٹو پروموٹ ایکولوجیکل انٹرپرینورشپ، تو اس میں جو ہم ایلیمنٹ استعمال، میں تھوڑا بریفلی بتاؤں ایکولوجیکل انٹرپرینورشپ اگین. ایکولوجیکل انٹرپرینورشپ از integration of ecological resources and needs, cultural resources and needs, human resources and needs with technology، جو ماڈرن ٹیکنالوجی اویلیبل ہے. تو اس لحاظ سے کلچر اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، اور بنا کلچر کے کو کنسیڈر کیے، بنا کلچرل ریسورسز کو کنسیڈر کیے، اگر ہم ان کو استعمال نہیں کر پاتے ہیں کسی وجہ سے یا اگنور کرتے ہیں، تو ہم ایک بہت بڑا وسیلہ جو ہے، ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہمارے کام آ سکتا ہے اس کو ہم اگنور کر رہے ہیں. تو کلچر کی امپورٹنٹ ہر لحاظ سے بہت ہی زیادہ ہے، اور ہم کافی کچھ انٹیوٹیولی کرتے ہیں کیونکہ ہم جہاں پیدا ہوتے ہیں وہاں کا کلچر ہم آٹومیٹکلی کافی کچھ اس میں سے ہم میں آ جاتا ہے. تو مگر جب ہم کوئی بڑا کام پلان کرنے کی سوچتے ہیں یا کوئی بڑی پرابلم سالو کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، تو ہم کو خاصا ہی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم سارے کلچرل ریسورسز جو اویلیبل ہیں ان کو کنسیڈر کر رہے ہیں، جو ان کا فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نہیں. تو
آج کی بات یہیں ختم کرتے ہیں. Thank you for tuning in. I hope you found value, and I look forward to hearing your thoughts and comments. Please share and subscribe and help spread the word. Until next time, take care.